وہ حسن انسان کے اندر پگھلتا رہے یا وہ دولت کا پجاری بن کے لیل و نہار اسی دھن میں گزارتا رہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی جو اس سمت اس کو روا رکھے گی، دل خالی نہیں ہوگا۔ لیکن غالب نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، کیونکہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں۔ تو جب محبت کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں، دل کسی دل میں اٹکاؤ کے سامان ہیں، یہ ضرور کسی کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا، جی چاہتا ہے کسی لیے راتیں جاگوں، کسی کے لیے سسکیاں بھروں، کسی کے لیے آہیں بھروں، میرے آنسو کام آئیں یہ ضائع نہ جائیں۔ تو انسان جب محبت کرنے پہ مجبور ہے اور وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں حسن انسان کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، اس کے اندر سیاست کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، دولت کا پجاری بننے کی بجائے، اس دل کو جو ہے وہ دنیا میں اٹکانے کی بجائے رانجھا بن کے حسن محمد کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دل ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا محبت سے، تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ ورنہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بدلے میں وفا چاہتا ہے، پھر وہاں سے وفا نہیں ملتی، پھر سینے پہ داغ لے لیتا ہے اور روتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی۔ میاں تو نے بے وفا سے پیار لگایا تھا، تو نے اس سے پیار ڈالا تھا جو فانی اور بے وفا ہے، تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑتا، اس سے الفت کا ناطہ قائم کرتا جو وفاؤں کی ریت کو جانتا ہے، جو بلال کو کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ تو آؤ اس سے دل لگائے کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بڑے ہیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس کے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اس کائنات کو کبھی خلط وجود نہ دیا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی جو نبض دھڑک رہی ہے اس میں فیضان مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور درمیان سے ہٹ جائیں تو کائنات کا چراغ بجھ جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں، روشنیاں ہیں، اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے یہ آقا کریم کے صدقے سے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے۔ کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں، اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا۔ لوگ مختلف سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندرا ڈالا ہوگا تو کل کام لیں گے ان سے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا؟ جب سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی جب تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بہنیں بھی بھاگ جائیں گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اولاد بھی بھاگ جائے گی۔ پھر کون کہے گا آنا لہا؟ کون دامن شفاعت کھولے گا؟ کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلفیں بکھیر دے گا اور عرض کرے گا مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کی بخشش نہ ہو۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو، محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا۔ اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے ہم سے؟ آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے، فرمایا لو تدخلو شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما، اے میری امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے،
یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے، اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی خاک پا کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں، جیسا حسن ان کو دیا۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو بتاؤ ماں ذاق کی آنکھ سے بہتر کس کی آنکھ میں کجلا ہو سکتا ہے؟ اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، بتاؤ کسی کا چہرہ بددہا ہے؟ اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے تو وہ خوبصورت بڑا ہے، بتاؤ کسی کی زلف کو رب نے حامیم کہا ہے؟ کسی کے ہاتھوں کو رب نے ید اللہ کہا ہے؟ کسی کے سینے کو علم نشرہ کہا تھا؟ تو اس لیے اگر اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حق ہے حضور کا کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ جب کسی سے پیار کیا جائے تو محض دعوی پیار سے ہی پیار کا ثبوت ہوگا یا پیار کے کوئی تقاضے بھی ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، ایک علامت یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ حبو کا شیع اکثر ذکر، بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، بہانے بہانے بات چھیڑ دیتا ہے۔ اللہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو اس کو تذکرہ تسکین دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تذکرہ چھڑ جائے، بات چھڑ جائے، کسی بہانے سے ان کی بات چھڑے۔ اور صحابہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو بتایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کوئی حضور کی باتیں سناؤ، حضور کا تذکرہ چھڑو۔ اور جس کے پاس حضور کی باتیں ہوتی وہ لوگوں کو کہتا مجھ سے پوچھو نا حضور کی باتیں۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ نہ محبوب کا عیب دیکھ سکتا ہے، نہ محبوب کا عیب سن سکتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی اس کے محبوب میں کوئی نقص نکالے، یا وہ نہیں یا پھر ہم نہیں۔ یہ ہے تقاضۂ محبت۔ اور اگر کوئی شخص محبوب میں عیب دیکھتا ہے تو وہ محب بھی نہیں ہے، وہ مکھی ہے، وہ پروانہ نہیں ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا، اصل منافق جانی ہے اس نے اور جھوٹے پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، عیب ہو بھی تو نظر، اور یہاں تو ہے ہی نہیں، خلقت مبرّا من کل عیب، یہاں تو ہے ہی نہیں، اور محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر اطاعت نہیں کرتا اس کی تو پھر اس کی محبت کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہماری جسم کا ایک ایک رونگٹا اور ہمارے گوشت کی ایک ایک بوٹی اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہے۔ کوئی حضور کے بارے میں یہ پھر ڈنمارک نے ایک بدماشی کی اور پھر دوبارہ اسی سلسلے کا احیاء کیا اور عالم اسلام سراپا احتجاج بنا۔ ہم لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے اور ہمارے سینے میں دل نہ دھڑکنے لگ جائے۔ ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ کریم کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اگر اس پہلو میں میں اور آپ اپنے آپ کو کمزور دیکھیں تو آئیں اپنی محبت کو کامل کریں اور اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لے چلیں، ایک ایک سنت کو دیکھیں اور ایک ایک حضور کے عمل کو دیکھیں اور حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ اب یہ دلیلیں نہ آنے لگ جائیں جی اندر بندہ دل سے مومن ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا ہے، اوپر کا کیا ہے، اندر سے صحیح ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی انڈیا کے میجر کی وردی پاکستان کا میجر پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اندر سے پاکستانی، یہ تو وردی ویسے مجھے اچھی لگی اور میں نے پہن لیا، تو اس کی حب الوطنی مشکوک ہوگی۔ جب تجھے پاکستانی فوجی کی وردی پسند نہیں، تیری حب الوطنی کو کیسے مانا جائے جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے نقشے کو نہیں اپناتا؟
تو اس کے اندر کی کیفیت کا ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں ساری جانے محمد اور یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری وآخر دعوانا ان الحمدللہ